میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں، وارا اور تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہوں، فاتیاہ فقولا جاؤ جا کے اس کو یہ کہنا، انا رسول ربک ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ظلم نہ کریں، قد جئناک بآیۃ من ربک ہم اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی جو بھی سیدھے راستے کو فالو کرے گا اس پر سلامتی، قال فمن ربک انا قد اوحی الینا اور اس کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم پر وحی آئی اللہ کی طرف سے، ان العذاب علی من کذب وتولی کہ یہ پیغمبر کی دعوت ہے، اس کو جھٹلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی حیثیت سے ہم دعوت نہیں دے رہے، ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ اس میں یہ بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کیونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے لہذا اس کے انکار کے نتیجے میں آسان نہیں ہے انکار اس کا، اس پر عذاب آئے گا اور وہ عذاب جہنم کی آگ کی صورت میں ہوگا۔ یہاں بھی آج جو لبرل سیکولر بولتے ہیں نا یہ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، یہ اللہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا، یہ مولوی ایسے یہ مولوی ویسے، بھائی صاحب مولویوں کی ایسی کی تیسی یار، آپ جو مرضی کر لو، مولوی اگر اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے اس کا انکار ہلکی بات بولو نہیں۔ نماز چھوڑنا بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھنی ہے پھر چھوڑنا آسان نہیں۔ اللہ اگر یہ کہہ دے نا یہ پتھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے ہر قیمت پہ، بھائی کوئی آدمی یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دے، گلاس کو الٹا کر کے رکھ دے، سیدھا کر کے رکھ دے، کوئی سر قلم کیا جاتا ہے اس کا؟ اب یہ بھائی نے پانی پی کے گلاس وہاں رکھ دیا، اگر یہ ان کے سر پہ رکھ دیتے الٹا کر کے، تھوڑا سا ہم ہنستے بولتے پاگل ہو گیا ہے، بار بار کرتے تو کان مروڑ دیتے، کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا۔ لیکن اگر اللہ کسی پیغمبر کو بھیج کے کہتا کہ یہ گلاس اٹھا کے یہاں نہیں رکھنا وہاں رکھنا ہے اور یہ میرا یقینی حکم ہے، اور بار بار تاکید سے سمجھا دیتا کہ یہ نہیں کرنا، اب یہ ہلکا کام بولو نہیں۔ میں اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں، دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی ہے آپ نے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے، 12 گھنٹے ہونے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا، آپ نے فاسٹنگ توڑ دی، ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر رکھ کے چماٹ مارے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کہے گا کوئی بات نہیں یار، 11 گھنٹے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ تک اگر ایک کام کر لیا ویل ڈن یار، تو کوئی بات نہیں، 1 آدھ منٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی رمضان کا روزہ ہے، اللہ نے کہا غروب آفتاب تک اجتناب کرنا ہے، آپ نے 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ پہلے کھا لیا، 60 روزوں کا کفارہ ہے۔ کتنے روزوں کا؟ اور توبہ الگ، توبہ نہیں کی تو جہنم کی آگ ہے، کفارے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ تو توبہ کرنی پڑے گی گڑ گڑا کہ میں نے غلط کیا، اور اس کے علاوہ دنیا میں سزا 60 روزے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ 1 سیکنڈ یا 2 منٹ کی بات نہیں ہے، آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے؟ اللہ کے۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو جا کے فرعون کو کہہ دینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ میری دعوت نہیں ہے، میں نمائندہ کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ تو جو اس دعوت کا انکار کرے گا اس پر عذاب آئے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ہر بات اللہ کی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میری دعوت نہیں اللہ کی، تو فرعون نے کہا من ربکما یا موسیٰ، میں بس 2-3 منٹ میں بیان سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ اس کو اچھی طرح سمجھو اس آیت کو۔ یہ جتنے ڈاروین شارون بندر چمپینزی سے ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان سب کا جواب اس اگلی آیت میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فرعون نے کہا فمن ربکما، کیڑا رب، سمجھ رہے ہو؟ کیڑا رب گھننا بن گیا نا۔ یہ آج ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں کون گاڈ واٹ کون؟ بھائی جب ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو رکتی ہے، تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے، تو رب کہاں گیا اس میں؟ ایک ابھی آیا ایک بہت بڑی فلم، اس نے کہا ہے کہ گریوٹی کا لا ہے، اوپر چیز پھینکیں گے تو نیچے آئیں گی، تو رب بس ایک قانون ہے، اگر رب نے ہے بھی تو یہ بنا دیا اس نے ایک لا، یہ تو ایک لاجک کے تحت ہر کام ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے یہی سوال کیا مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی مختصر اور خاندانی جواب دیا، اس جواب کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں۔ فرمایا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے بنایا اس کو پہلی دفعہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خلق، تخلیق، کریشن، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کریشن۔ جس نے کریشن کے عمل سے اس کائنات کو گزارا ہے وہ کون ہے؟ وہ خود بخود نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا یہ جتنے ملحد ایتھیسٹ اور ڈاروین شارون کی باتیں کرنے والے، یہ بہت افلاطونیاں بقراتیاں ہائیڈروجن یوں فلانا یوں، پھر وہ 1 کروڑوں خربوں سال پہلے، جو اصل سوال ہے نا
وہ یہ پی جاتے ہیں. جیسے قادیانی مرزا کی نبوت پہ بات کرے گا، شخصیت پہ بات نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں پہلے اس کا شریف انسان ہونا ثابت کرو، نبوت تو بات کی چیز ہے نا. شریف انسان پہ بات نہیں کرتے. وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی نبی آخری نبی نہیں، وہ آخری کا یہ مطلب ہے. بھائی چھوڑ دے نبی آخری ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا، اس پہ مناظرہ کرو. ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. نبی تو بات کی چیز ہے، وہ شریف انسان ہی نہیں تھا، اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس مناظرے پہ یاد رکھو کبھی بھی آمادہ نہیں ہو. اسی طرح یہ جو ڈاروین کی باتیں کرتے ہیں، یہ کائنات ایسے ہوئی، بگ بینگ تھیوری، دھماکہ شماکہ، ان سے پوچھو کہ وہ پہلی مرتبہ انرجی کہاں سے اتنی آ گئی، وہ مادہ کہاں سے آ گیا اتنا، جس میں دھماکے کے نتیجے میں وسیم بھائی وجود میں آ گئے، غفار بھائی وجود میں آ گئے. وہ تو بات کی چیز ہے نا. وہ دھماکہ کے لیے جو میٹیریل تھا وہ کہاں سے؟ غبارہ پھٹتا ہے نا، بم پھٹتا ہے، تو بم کہاں سے آیا؟ اللہ نہ کرے کہیں بم پھٹا، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک مجرم پہ شک ہوا، اس کو اٹھا کے آپ لے آئے، تو نے پھوڑا ہے. وہ کہہ رہے بم جو ہے نا، تو انکوائری ہوگی یہ بم بنایا کس نے، یہ کس دکان سے خریدا اس نے، اسے پھاڑا کس نے. یہ انکوائری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کا بٹن کس نے دبایا؟ لیکن وہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ان تمام چیزوں سے ذہن ہٹا کے کہہ رہے ایکچولی جب دھماکہ ہوتا ہے نا، تو دیکھیں بارود اندر سے جلتا ہے تو انرجی پروڈیوس کرتا ہے. وہ انگلش بھی مارے گا وہ تھوڑی سی. جب انرجی ہوتی ہے تو ایسے وہ سیل جو ہے نا جھن کر کے پھٹتے ہیں، اور جب پھٹتے ہیں تو سب پھٹتے ہیں اس میں. تو جو بھی خفیہ ایجنسی کے یا جو بھی انکوائری کے کرنے والے لوگ ہوں گے یا اس سے مطمئن ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ خود بخود ہوا ہے، مان لیں گے. بولیں گے بھائی صاحب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ پھٹتا ہے، کوئی سائنسی عمل ہوتا ہے، اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. تو یہ بتا بم لیا کہاں سے تو نے؟ ایسا بم جو پھٹا تو اتنے لوگوں کو پھاڑ دیا اس نے. یہ بم بنایا کس نے؟ یہ مادہ آیا کہاں سے؟ تو انویسٹیگیشن میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا وہ پھٹا کیسے، یہ بعد میں. تو یہ کمبخت خدا کا انکار کرنے کے لیے بگ بینگ تھیوری کا سہارا لے کے کائنات کو پھاڑ بھی دیا انہوں نے، توڑ تاڑ بھی دیا، سورج چاند ستارے وتارے بنا بھی دیے، جو اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہے. اصل سوال یہ تھا کہ وہ میٹیریل کہاں سے آیا، اس میں اتنی انرجی کہاں سے آئی کہ جس دم، اور پھر یعنی وہ کریٹر کون ہے اس کا بنانے میں، وہ خود سے کیسے بن گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے، اس فرعون بھی ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، کہ کوئی خدا نہیں ہے، جو ہے تو میں ہی ہوں بس. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے 2 دلائل دے کے نا ساری جڑیں کاٹ ڈالی. فرمایا اعطا کل شیء خلقہ، جس نے بنایا ہے. اور اس سے بھی ایک اور مضبوط دلیل کہ ثم ہدا، پھر ہر چیز کو گائیڈ کر دیا کہ اس کو کیسے چلنا ہے. نہیں آئی فزکس کے لاز میں اس کو ڈھال دیا ہے. مینجمنٹ بھی مینیجر کے ہونے کی دلیل ہے. کسی بھی جگہ آپ کو توازن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی مینجمنٹ ہے. ہدا کا کیا مطلب؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً دودھ کی طرف جاتا ہے، وہ یہ ہے ہدا. اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یعنی بنایا اور بنا کے ایسے لاوارث وہ دھماکہ ہوتا اور ڈھین ڈھین ہو جاتا. غفار بھائی اس دھماکے سے وجود میں آنے والے بولو نہیں. بکریوں کے بچے پیدا ہو کے تھنوں کی طرف لپکیں اور دودھ سک کر کے اپنے پیٹ میں اتارے، اور جس دن بکری کے بچہ پیدا ہو اب تک بکری گھاس کھا رہی تھی، گوشت بن رہا تھا، خون بن رہا تھا، بکری کی آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر بن رہا تھا. ادھر بکری کا بچہ مارکیٹ میں آیا، ادھر بکری دودھ اب گھاس کھا رہی ہے، اسی گھاس سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ہدا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کو جو گائیڈ کیا نا اس نے، سیدھے راستے پہ چلایا ہے. یہ چلانا بھی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں، وہ جتنے بھی ایتھیسٹ لوگ ہیں نا ان کو بلا کے کہتے تھے کوئی گاڈ ہے، ہم کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈاروین کی پیداوار ہیں، جو ڈاروین کے نظریہ. تو وہ فوراً کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ماں روٹی کھاتی ہے، گوشت بنتا ہے، ادھر بچہ آیا فوراً دودھ بن گیا. یہ بھی حسن اتفاق ہے. اتفاق سے ایسا حسن، یہ بغیر دیکھے شادی ہو جائے اور اتفاق سے ایسا حسن کبھی نکلا آپ کا؟ بہت حسینہ اس کو ملتی ہے جو بیسیوں رشتے سلیکٹ کرنے کے بعد منتخب کرتا ہے، ورنہ اتفاق سے ایسی حسینہ کسی کے حصے میں نہیں آتی. اور ہو سکتا ہے کروڑوں میں کسی ایک کے حصے میں آ جائے، اور لیکن ہر جگہ ہی حسن ہو تو یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ، اے فرعون جس نے ہر چیز کو بنایا، یہ خود بخود نہیں بن سکتی. اور ثم ہدا، پھر بننے کے بعد بے ڈھنگا چھوڑ تھوڑی دیا اس کو. زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. 23 ڈگری کیوں جھکا دیا بھائی؟ اگر زمین زیادہ جھک جاتی تو بھی ہم زندہ نہیں رہتے، کم جھک جاتی تو بھی ہم زندہ نہیں رہتے. ایک ایک چیز کو حیات کے حساب سے
ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ جو ہمیں کائنات میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ ہر چیز اپنے فطرت کے نیچر کے راستے پہ چل رہی ہے, یہ خود نہیں چل رہی, اسے کسی نے چلایا ہے. تو فرعون جو ہے نا بوکھلا گیا, فوراً ایک جواب دیا. بس یہ آیت پڑھ کے ختم کرتا ہوں, باقی کل پڑھیں گے ہم. قال فما بال القرون الاولى, اس کا تو فرعون کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا, اور آج بھی جو فرعون مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان کے باپ کے پاس بھی اس آیت کا کوئی جواب بولو نہیں, ان کے پاس بھی کوئی جواب. بس پھر وہ ایک بات, فرعون نے یہ اس طرح سے سوال کیا تھا, آج کا ایتھیسٹ کسی اور طرح سے سوال کرتا ہے. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولى, جو اتنے سارے لوگ خدا پر ایمان لائے بغیر چلے گئے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ وہ سارے آگ میں, وہ سارے جہنم میں. آج بھی یہی سوال کیا جاتا ہے. بھائی اگر خدا پہ ایمان لانا اتنا ضروری ہے تو نیوٹن, آئنسٹائن اور اتنے بڑے جاپانی, اتنے شریف شرفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انسان کا ضمیر کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اتنی خوبصورت ٹرینیں ایجاد کرنے والے جا کہاں رہے ہوں, ہم جنت میں جا رہے ہوں جنہیں ناڑا باندھنا نہیں آتا. لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں دیسی لوگ نا, یہ جو سائنسدان لوگ, یہ مولوی لوگ جنت میں جائیں گے, یا ان کو فالو کرنے تراویحیں پڑھنے والے جنت میں جائیں گے ہیں, اور جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیب میں اور آسمانوں میں وہ سیارے ستارے بھیج رہے ہیں, ناسا کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور کائنات کو مسخر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جو انسانیت کے لیے اتنے بڑے یعنی محسن ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم. میری خواہش نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. ان تک دین کی دعوت اگر کسی تک پہنچی نہیں تو پھر اللہ کسی کو جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. دعوت پہنچی اور ٹھکرا دی تو بھائی میری دعوت تھوڑی, یہ اس کی دعوت ہے جس نے سورج کو بنایا, پھر تو بنتا ہے جہنم میں جانا. نیوٹن کا بھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کچھ نیوٹن کے بارے میں. تو فرعون نے فوراً کہا کہ فما بال القرون الاولی, اتنے لوگ جو جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جواب آسان تھا بھائی, جس کے پاس دین کی دعوت پہنچی اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا وہ جنت میں جائے گا, اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. لیکن جہنم میں جانے والے چونکہ زیادہ تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ اگر میں کہہ دوں نا وہ بھی جہنم میں, تو فرعون فوراً تصویر کا رخ چینج کر دے, کہے گا دیکھ لو بھائی تمہارے ماموں کو بھی جہنم میں بھیج دیا اس نے, تمہارے دادا کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ ایک تیش دلانے کے لیے, یہ بھی باطل کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مناظرہ ہارنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب ٹھنڈا پانی پیئے. آیا یاد آپ کو؟ تیش دلانے والی بات کرتے, یہ گلاس, یہ پانی, آپ غصے میں آ رہے ہو, وہ موضوع سے ہٹ کے باتیں کرنا شروع کر دے. یہ زیادتی, یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی کر رہے ہیں. ابے تو سوال کا جواب دے جو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. تو وہ اس طرح کی چیزوں کو گھماتا ہے اشتعال دلانے کے لیے, لو بھائی تمہیں بھی جہنم میں. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دے رہے تھے, انہوں نے یہ بحث چھیڑی نہیں کہ تمہارے باپ دادا کا کیا ہوگا. انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, ایسا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھنے میں. میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے, جس کو جہاں لے جانا ہوگا ایگزیکٹ وہیں لے کے جائے گا. تو اس بحث کو چھوڑ, تو کون کہاں جائے گا؟ تو اپنی بتا, تو جہنم میں جائے گا یہ بتا دو, تو کہاں جائے گا؟ تو اگر میری دعوت کا انکار کرے گا نا, تیرا مجھے یقین ہے کہ تو جہنم میں جائے گا. تو کیسی پیاری آیت ہے, علمھا عند ربی فی کتاب. اے فرعون, بحث کو تو ہٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پتا چل گیا تھا نا یہ بحث کا رخ موڑنا چاہتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے داعی کو چاہیے ہر سوال کا جواب نہ دے. جب آپ دین کی دعوت میں لگے ہوئے تو وہ تو چاہے گا اوٹ پٹانگ سوال پوچھیں, آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں, آپ اس کے بال کو گھما دیں. آپ علمھا عند ربی فی کتاب, اے فرعون اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں. لا یضل ربی, میرا رب غلطی نہیں کرتا. کہ بھیجنا جنت میں تھا, بھیج جہنم میں. تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نے نیوٹن کو جہنم میں بھی بھیجا نا, تو وہ بنتی تھی جہنم جب ہی بھیجے گا اللہ. اگر نہیں بنتی ہوگی تو نہیں بھیجے گا. اس لیے ہمیں نیوٹن کی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو نہیں, نہ ہمیں جاپانیوں کو جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں بچانے کی, لیکن اگر کوئی کفر پہ مرتا ہے اور اللہ اسے ڈال دیتا ہے جہنم میں, آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ غلط نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا جرم نہ ہو اور اس کو سزا دے دے, تو یہ اللہ نہیں کرتا. لا یضل ربی ولا ینسا الذی جعل لکم الارض مہدا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع کر دی. پہلے تو اللہ کے وجود کا ثبوت دیا نا, حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کر دوں, کیونکہ یہ موقع بعد میں نہیں آئے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, اے موسیٰ اے فرعون, جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا.
وجہ نا ثم ہدا، اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ یہ زمین بچھونا انسان کے لیے سوٹیبل ہے، تو یہ خود بخود انسان کی زندگی کے لیے سوٹیبل نہیں بن گئی ہے، یہ انوائرمنٹ یہاں زندگی کے لیے پیدا کیا گیا، تبھی زمین کے علاوہ کہیں ہمیں مخلوق ملتی نہیں ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے پیدا کر دی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ ابھی بات موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، اللہ خود بیچ میں آ گئے، حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ کہہ رہے میں نے اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے، یہ بلاغت ہوتی ہے، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ اب تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ ہوں، میں خود اپنی حمد و ثنا کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا، یہ رکھ دو ورنہ میں صبح ہو جائے گی، بیان میں ختم نہیں کروں گا، مجھے آگے جانا بھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کے ذمہ لگایا یار تو میرا پیغام اس تک پہنچا اور میرے بارے میں بتا کہ میں کون ہوں، وہ بتا رہا ہے، تعریفوں کا ایک ایسا وقت آیا آپ نے اس کو ہٹایا سائٹ پہ، ٹھیک ہے نا، بولا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں تجھے، تو یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی تعریفیں کی ہیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تو اب ہم سے کلام کر رہے ہیں نا، فرعون سے تھوڑی کر رہے ہیں، فرعون تو گیا، اس کا تو پروگرام بڑھ گیا، اب تو ہم سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، تو اللہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات رکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، راستے بنا دیے زمین میں، ٹریولنگ آسان ہوتی ہے تمہارے لیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے کہا اے موسیٰ تو تھوڑا سا کنارے پہ ہو جا، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتى، اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے، اور کیا کلو ورعوا انعامکم، تاکہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں۔ احمق بے وقوف کہیں گے دھماکے کے نتیجے میں خربوزہ وجود میں آ گیا، دھماکے کے نتیجے میں انار وجود میں آ گیا، انگور وجود میں آ گئے، سب آٹومیٹیکلی، اس میں سافٹ ویئر بھی بیج میں آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو، پانی دیتے ہو، گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے درخت بنا، پھر اس سے جناب آم بنا، اس میں پھول پیدا ہوئے، پھول نے تتلیوں کو اٹریکٹ کیا، پھر اس نر مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہوا، پھل بڑا ہوا، پھر پکا، اور اس کے اندر وہی گٹھلی دوبارہ۔ یہ سافٹ ویئر جو ہے نا دھماکے کے نتیجے میں حسن اتفاق سے وجود میں آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں نا، یہ جو پروسیس یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اگر اس کی کھوپڑی میں عقل ہوگی تو ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں خدا کے وجود کی، اس کی توحید کی، اس کے علم کے کامل ہونے کی، اس کے محسن ہونے کی، اور اس کے طاقتور ہونے کی، اور اس بات کی کہ اس نے اس کائنات کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کائنات میں غور کر کے کس کے پاس پہنچے، اللہ تک پہنچے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل، ابھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا میں